ساس اور نند دنیا کی سب سے خطرناک مخلوق ہے۔ الساس مساس وما ادراک مساس۔ کیا سیدنا علی کی تاریخ حضرت سیدہ فاطمہ کی قربانیوں کے تذکرے کے بغیر مکمل ہو سکتی ہے؟ کیا بھارت کی آزادی کی تاریخ جھانسی رانی کی تاریخ کے بغیر مکمل ہو سکتی ہے؟ کیا لکشمی بائی رانی کی ہسٹری کے بغیر مکمل ہو سکتی ہے؟ کیا رضیہ سلطانہ کی تاریخ کے بغیر مکمل ہو سکتی ہے؟ اور اگر کچھ لوگ واقف ہوں تو میں کہنا چاہتا ہوں، کیا حضرت مولانا قاسم نانوتوی کی تاریخ ان کی وفادار بہادر نئی نوینی ینگ دلہن کی تاریخ کے بغیر مکمل ہو سکتی ہے؟ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اسٹیج پر جلوہ افروز معزز حضرات، قابل احترام اساتذہ اور معلمات، اور بہت ہی محبت کے لائق اور امیدوں کی مرکز میری عزیز بچی، انسانی سماج میں ہر ایک کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی، اپنی ذمہ داری اور اپنے فرائض کو جانے اور اپنے پارٹنر کے حقوق اور رائٹس کو جانے۔ اگر کوئی صرف اپنے رائٹس کو جانتا ہے، اپنے ادھیکاروں اور اپنے حقوق کو پہچانتا ہے، لیکن اپنی ذمہ داریوں کو نہیں پہچانتا، اپنی ڈیوٹی کو نہیں جانتا، تو ایک کانفلکٹ اس کے چاروں طرف ضرور پیدا ہو۔ اگر کوئی مرد، کوئی پرش اپنے رائٹس کو جانتا ہے، اپنے ادھیکاروں کو جانتا ہے، اور وہ عورتوں سے اپنے ادھیکاروں کی ڈیمانڈ کرتا ہے، لیکن عورتوں کے کئی مرد کی جو ذمہ داریاں ہیں، اس کی جو ڈیوٹی ہے وہ نہیں جانتا، تو کبھی اس فیملی میں ایک سکون اور شانتی اور محبت اور بھروسے کا ماحول نہیں بن رہا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اگر کوئی عورت اپنے حقوق کو جانتی ہے، اپنے ادھیکاروں کو جانتی ہے، اس کی لڑائی بھی لڑتی ہے، لیکن اس کی اپنی جو ڈیوٹیز ہیں، ایک مہیلا ہونے کے ناطے، ایک ماں ہونے کے ناطے، ایک وائف ہونے کے ناطے، ایک بیٹی اور بہن ہونے کے ناطے وہ نہیں جانتی، اپنے رائٹس کو جانتی ہے، تب بھی اس گھر میں ایک اچھا ماحول نہیں بن پایا۔ یہ آج کل کا ایک فیشن ہے کہ عورتوں کے ادھیکاروں کی بات کی جائے۔ میں خوش ہوں کہ یہاں کی بہت پڑھی لکھی ٹیچریں بھی میری بات پر مسکرا کر تعریف کر رہے ہیں۔
یہ جو مرد بھاگتا ہے اس بات سے میں بھی ایک مرد ہوں، یہ جو مرد بھاگتا ہے اس بات سے کہ اس کو اس کی ڈیوٹی یاد دلائی جائے، اور یہ جو عورت بھاگتی ہے اس بات سے کہ اس کو اس کی ذمہ داری یاد دلائی جائے، اور دونوں چاہتے ہیں کہ ان کو ان کے اپنے حقوق یاد دلائے جائیں، یہ ایبسولوٹ نان سینس ہے۔ اگر سرکار اپنے ادھیکاروں کی بات کرے اور پبلک کے لیے جو سرکار پر ذمہ داری ہے وہ ادا نہ کرے تو وہ سرکار اچھی سرکار نہیں ہو۔ اگر کوئی بزنس مین اپنے ادھیکاروں کی بات کرے، کنزیومر اور کسٹمر کے ادھیکار کی بات نہ کرے تو وہ اچھا بزنس مین نہیں ہوگا۔ اگر ایک پڑوسی اپنے ادھیکاروں کی بات کرے، دوسرے پڑوسیوں کے لیے اس کے اوپر جو ذمہ داری ہے اس کو بالکل بھول جائے تو یہ اچھا پڑوسی نہیں ہوگا۔ اس لیے میں معذرت چاہتے ہوئے اور معذرت میری قبول نہ کی جائے تب بھی اپنے مہمان ہونے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں صرف عورتوں کے حقوق کی بات ہرگز نہیں کروں گا۔ تالی کبھی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، ہو سکتا ہے راجستھان میں بجتی۔ ہم نے تو دنیا میں تالی کو ایک ہاتھ سے بجتے ہوئے کہیں نہیں دیکھا۔ اس یونیورسٹی نے اتنی ترقی کر لی ہو عتیق صاحب کی رہنمائی میں کہ ایک ہاتھ سے تالی بجنے لگی ہو، تو یہ تو چندریان 3 کے مون کے ساؤتھ زون پر اترنے سے بھی بڑا کارنامہ ہے۔ اس لیے آپ کو بھارت رتن کا دنیا بھر کے اور ایوارڈ دینے چاہیے اگر میری سفارش کوئی مانے تو۔ تالی ایک ہاتھ سے کبھی نہیں بج سکتی۔ اگر افسوس میں جس بات کا ظاہر کرنا چاہتا ہوں، بہت ہی دکھے دل سے 99.9% مسلمان اسلام کو نہیں جانتے۔ اسلام کو اس لیے نہیں جانتے کہ وہ قرآن کو نہیں سمجھتے۔ مسلمانوں کی زندگی کو دیکھ کر اسلام کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے بھارت کے لوگوں کو دیکھ کر انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کے بارے میں رائے قائم کرنا۔ مسلمانوں کا جرم سب سے بڑا یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ پولیٹیشنز کے نزدیک تو مسلمانوں کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں، اور سچائی یہ ہے کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور وہ مسلمان اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے فزکس پڑھی، کیمسٹری پڑھی، سائنس پڑھی، ہندی پڑھی، انگلش پڑھی، کمپیوٹر سائنس پڑھی، بایولوجی پڑھی، سب کچھ پڑھا، نہیں پڑھا تو قرآن نہیں پڑھا۔ جس نے قرآن کو سمجھ کر پڑھا ہے اس سے زیادہ دنیا میں کوئی مطمئن ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنا بیلنسڈ، اتنا جسٹ سسٹم مرد اور عورت کے تعلقات کے سلسلے میں اور ادھیکاروں اور ذمہ داریوں کے سلسلے میں جو قرآن نے سمجھایا ہے وہ کہیں دنیا میں نہیں۔ میں افسوس یہ ہے کہ میرا تعارف یہاں پر نہیں کرایا جا سکا، وقت نہیں تھا۔ میں جتنا میں نے قرآن کو پڑھا ہے اس سے کچھ کم سے ہی ویداس کو پڑھا ہے، 18 پرانوں کو پڑھا ہے، اپنشدوں کو پڑھا ہے، گیتا کو پڑھا ہے۔ میری پوری الماری بھارتیہ دھرم گرنتھوں سے بھری ہوئی ہے۔
اتنا ہی تقریباً میں نے چاروں بائبلز کو پڑھا ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کو پڑھا ہے۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی امریکہ کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، اس میں کرسچینٹی ریلیجنس کے جو ڈپارٹمنٹ جو فیکلٹی ہے کمپیریٹو اسٹڈیز کی، اس میں کرسچینٹی کے پروفیسر سے میں نے 2 دن تک 4 گھنٹے بات کی، اور ان رائٹنگ انہوں نے مجھے لکھ کر دیا تھا I have no doubt whatsoever that the Quran is the best guide for mankind. مجھے شکایت ہے اپنے اسکولوں اور کالجوں یونیورسٹیوں سے کہ وہ جس طرح قرآن کو ان کو پڑھانا چاہیے وہ نہیں پڑھا۔ قرآن کی تلاوت کر لینا صرف رمضان میں یا جمعے کے دن، اس کو قرآن کا پڑھنا نہیں کہتے۔ آپ میڈیکل سائنس کی کتاب کی تلاوت کر کے کیا ڈاکٹر بن جائیں؟ آپ کیا لا کی کتاب کی ہر سنڈے میں تلاوت کر کے کیا آپ لائر بن جائیں؟ ان ڈیپتھ آپ کو سمجھنا ہوگا۔ میں نے ایک آیت چھوٹی سی پڑھی تھی کیونکہ وقت مجھے بہت کم ملا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ آپ کی بسیں آ جائیں گی۔ تب آدھے گھنٹے یا 20 منٹ میں اتنے نازک موضوع پر بات کرنا یہ عجیب و غریب بات ہے۔ میں نے چھوٹی سی آیت پڑھی، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ۔ کیا قرآن نے کہا؟ قرآن نے کہا ہے کہ عورتوں کے وہی رائٹس ہیں مردوں پر جو مردوں کے رائٹس ہیں عورتوں پر، ایک دم ایکول۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، جو ذمہ داریاں عورت کی ہیں، جو حقوق عورت کے ہیں، وہی حقوق مرد کے بھی ہیں عورتوں کے لیے۔ اب اگر مرد صرف اپنے حقوق کی بات کرے تو کام نہیں چلے گا، عورت اپنے حقوق کی بات کرے تو کام نہیں چلے گا۔ عورت کے حقوق کی بات ویسٹ نے چلائی تھی ایک سازش کے تحت، اس کو سمجھنا چاہیے، ورنہ اسلام نے اس زمانے میں جہاں عورتوں کا کیا حال تھا وہ تو اس پیاری بچی نے اپنی تقریر میں ہمیں اور آپ کو یاد دلا دیا۔ وہاں عورت کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا، وہاں عورت کو کیا مقام ملا کوئی امیجن ہی نہیں کر سکتا تھا کہ کیا عزت، کیا محبت، کیا وقار، کیا ریسپیکٹ عورت کو دیا گیا۔ اور اس زمانے کی عورتوں نے اپنے اس سماج کو سجانے میں کتنا بڑا رول پلے کیا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، محمد رسول اللہ کی سیرت کا ذکر حضرت خدیجہ کے تذکرے کے بغیر مکمل ہو سکتا ہے؟ حضرت خدیجہ کا کنٹریبیوشن کتنا بڑا تھا، کاش کہ اس کے بتانے کے لیے وقت ہوتا۔ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا اور اس پوری فیملی کا تذکرہ، ابراہیم، ان کی وائف ہاجرہ، ان کا نوجوان ینگ بیٹا اسماعیل، آپ بتائیے ابراہیم کے تذکرے کو کوئی اس عورت ہاجرہ کے تذکرے کے بغیر کیا مکمل ہو سکتا ہے؟ بچیوں اور بہنوں تمہیں مبارک ہو، کعبہ عورت کی یادگار ہے، زمزم عورت کی یادگار ہے، صفا و مروہ کی پہاڑیاں اور ان کے درمیان حج اور عمرے میں دوڑنا یہ عورت کی یادگار ہے، یہ ہے مقام عورت کا۔ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ان کی ماں کے تذکرے کے بغیر مکمل ہو سکتا ہے؟ مجھے افسوس ہے کہ وقت نہیں ہے، اس ریسٹرین کی وجہ سے مجھے اشارے کرنے پڑ رہے۔
میں جانتا ہوں کہ آپ کو نہیں معلوم ہوگا کہ موسیٰ کی ماں کا تذکرہ قرآن میں کس طرح کیا گیا، کیا اسٹیٹس ہے اس عورت کا، اور اس وقت دنیا میں سب سے بڑے ڈکٹیٹر تھے، انسانی کمزور طبقات کو، ویکر سیکشنز کو، غلاموں کو، آپریس سوسائٹی کو اس وقت کی ڈکٹیٹرشپ سے چھٹکارا دلانے میں موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا، ان کے پیشنس کا، ان کے فیتھ کا، ان کی ہمت اور بہادری کا اور ان کی ٹرسٹ کا کتنا بڑا کنٹریبیوشن۔ موسیٰ کی ماں نے ایک بہت بہادری کا کام نہ کیا ہوتا تو موسیٰ زندہ ہی نہ رہتے، اور وہ زندہ نہ رہتے تو وہ انقلاب نہ آتا جو آیا، غلاموں کو آزادی نہ ملی ہوتی جو آئی۔ آپ بہت تذکرہ سنتی ہیں صحابہ کرام کا، کیا حضرت خنسا جیسی عورت جو عظیم لٹریری پوئٹ تھی، عرب کی چند چوٹی کے جو شاعر ہیں ان شاعروں میں خنسا کا شمار ہے۔ کوئی عرب لٹریچر پر ماسٹرز کرے، پی ایچ ڈی کرے، اسے خنسا کی پوئٹری کو پڑھنا ہی پڑے گا۔ اس خنسا کی بہادری، ان خنسا کا کمٹمنٹ، ان خنسا کی لائلٹی، انصاف کے اصولوں کے ساتھ ان کی وفاداری، خنسا کے تذکرے کے بغیر یہ تاریخ ادھوری رہتی۔ اس لمحے کو یاد کیجئے جب ایک جنگ کے میدان میں اللہ کے رسول گر گئے تھے اور اکیلے پڑ گئے تھے تھوڑے ٹائم کے لیے، اور دشمن نے تیروں کی بوچھار کر دی تھی۔ اس وقت ایک عورت تھی، اس کا نام تھا ام عمارہ، وہ عورت آئی اور اللہ کے رسول کے سامنے اس طرح کھڑی ہو گئی۔ اللہ نے ان کو ایک مضبوط لمبا ڈلڈول دیا تھا، وہ کھڑی ہو گئی، اور جتنے بھی تیر آئے، بلم آئے، نیزے آئے، ہزاروں سلام ہوں اس بہادر عورت پر، ام عمارہ نے اپنی ساتھیوں سینوں پر، اپنے کندھوں اور کمر پر لیے ایک تیر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں لگنے دیا۔ کیا سیدنا علی کی تاریخ حضرت سیدہ فاطمہ کی قربانیوں کے تذکرے کے بغیر مکمل ہو سکتی ہے؟ کیا بھارت کی آزادی کی تاریخ جھانسی رانی کی تاریخ کے بغیر مکمل ہو سکتی ہے؟ کیا لکشمی بائی رانی کی ہسٹری کے بغیر مکمل ہو سکتی ہے؟ کیا رضیہ سلطانہ کی تاریخ کے بغیر مکمل ہو سکتی ہے؟ اور اگر کچھ لوگ واقف ہوں تو میں کہنا چاہتا ہوں، کیا حضرت مولانا قاسم نانوتوی کی تاریخ ان کی وفادار بہادر نئی نوینی ینگ دلہن کی تاریخ کے بغیر مکمل ہو سکتی ہے؟ مولانا قاسم نانوتوی کی جب رشتہ طے ہونے لگا تو ایک بہت مالدار گھر کی لڑکی سے طے ہو رہا تھا۔ وہ بہت منع کرتے رہے کہ میری شادی کرنی ہی ہے تو کسی غریب گھر کی لڑکی سے کیجیے، مجھے ایک مشن کے لیے جینا ہے، مجھے اپنے ملک کو آزاد کرانا ہے، مجھے انگریزوں کے قبضے سے بھارت کو آزاد کرانا ہے، میں کسی امیر لڑکی کو خوش نہیں کر پاؤں گا۔ لیکن الٹی بات تھی، وہ امیر لڑکی کے باپ کو اصرار تھا کہ میں اپنی بیٹی دوں گا تو مولوی محمد قاسم کو دوں۔ شادی ہو گئی، رخصت ہو کے دلہن آئی، پہلی ملاقات کے لیے مولانا قاسم نانوتوی نوجوان اپنی دلہن کے پاس گئے، سلام دعا محبت کی باتیں۔ تھوڑی دیر کے بعد مولانا قاسم نانوتوی بالکل خاموش ہو گئے۔ 2-4 منٹ اس دلہن نے انتظار کیا، پھر کہا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، کیا بات ہے، آپ بالکل چپ ہو گئے۔ انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، اصل میں سر سے پیر تک تم سونے کے زیوروں میں جو ڈوبی ہوئی ہو، اس زمانے کے اعتبار سے لکھا جاتا ہے کہ 1.5 لاکھ روپے کے زیور تھے۔ کوئی کیلکولیٹ کریں
تو ہو سکتا ہے کہ 50 کروڑ آج کے ہوں یا ہو سکتا ہے 100 کروڑ. اتنی سونا لائی تھی وہ بیوی. اس کو دیکھ کر یہ شوہر خوش ہونے کے بجائے غمگین. تو انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو ان کا دیکھو آپ جانتی ہو بیٹا، شاید آپ جانتی ہو کہ جنگ عظیم ورلڈ وار ختم ہوئی ہے. بلقان سے لے کر ترکی تک کروڑوں لوگ زخمی ہیں، لاکھوں زخمی ہیں، بیمار ہیں، بھوکے ہیں. ملک بالکل دیوالیہ ہو گیا ہے جنگ کی وجہ سے. اب میں کیونکہ مشن میں لگا ہوا ہوں تو تمہارے زیور دیکھ کر مجھے وہ زخمی ننگے بھوکے لوگ یاد آ گئے. اب میں سوچ رہا ہوں میں کیسے اپنے دماغ کو ادھر سے ہٹاؤں. سنو بچیوں، یہ ہے عورت. وہ دلہن اٹھی، کسی دوسرے کمرے یا کوٹری میں گئی. اس نے اپنے بدن کا ایک ایک زیور اتارا اور کسی دوپٹے یا چادر میں ان زیوروں کو رکھ کر لائی اور مولانا قاسم نانوتوی کے قدموں پر رکھ دیا. کہا یہ سب آپ ان تمام لوگوں تک بھجوا دیجیے، مجھے اپنے گھر سے دور نہ بھیجیے، اپنے قدموں سے جدا مت. یہ ہے مسلم عورت. یہ جو ویمن رائٹ کا مسئلہ ہے، اسلام نے ایسا حل کیا کہ کوئی سوچ نہیں سکتا. مغربی ملکوں میں آج سے 5-6 سال 100 سال پہلے تک عورت کو ووٹ ڈالنے کا حق نہیں تھا. آج جو ہم کو ایکولیٹی سکھا رہے ہیں، آج جو ہم کو ویمن رائٹ سکھا رہے ہیں، بلکہ 1960 میں 1960 میں ویمن رائٹ، ویمن کو، عورتوں کو ووٹ دینے کا حق دیا گیا. امریکہ میں آج تک کوئی صدر عورت نہیں بن سکی. یہ مغرب نے کیوں کیا تھا؟ اس کی ہسٹری آپ اپنے استادوں سے ضرور پڑھیں. سگریٹ کی 2 کمپنیاں، سگریٹ کی 2 کمپنیاں ورلڈ پالیٹکس کو چلا رہی تھیں اور آج بھی چلا رہی ہیں. اب ویپن انڈسٹری، ہتھیاروں کی انڈسٹری کھڑی ہو گئی ہے سگریٹ کی انڈسٹری کو چیلنج کرنے کے لیے. لیکن میں آج سے 150 سال 200 سال 250 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. سگریٹ کی 2 کمپنیاں تھیں. اب مسئلہ یہ تھا کہ سگریٹ کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ سوسائٹی میں جب ڈپریشن بڑھتا ہے، جب فرسٹریشن بڑھتا ہے، تو ڈرگس یا سیمی ڈرگس کی ضرورت اور ڈیمانڈ بڑھتی ہے. جب اسپریچولی انسان خوش ہوتا ہے تو اس کو کسی طرح کے نشے کی کوئی ضرورت نہیں. اور جب اسپریچولی انسان بینکرپٹ ہوتا ہے، اسے سکون نہیں ملتا، نہ گھر میں نہ کہیں، تو اس کو ڈرگ کی ضرورت پڑتی ہے. تھوڑی دیر کے لیے وہ ڈرگ لے اور تھوڑا کسی اور دنیا میں چلا جائے. تو ورلڈ وار کی وجہ سے دنیا میں جو کرائسس آیا، جو امبیلنس آیا اکنامک، اس کی وجہ سے دنیا میں کروڑوں لوگ مینٹل ڈیزیز کا شکار ہوئے، ڈپریشن کا شکار، سائیکولوجیکل بیماریوں کا شکار. اس وقت سگریٹ انڈسٹری میدان میں آیا. اور کاش کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اسرائیل کے بنانے میں 90% حصہ سگریٹ انڈسٹری میں ہے. یعنی ہر سگریٹ پینے والا انسان وہ اسرائیل کے بنانے کا مجرم ہے. لیکن لوگ نہیں جانتے. ان سگریٹ کی انڈسٹریز کو سستے لیبر کی ضرورت ہوئی کہ مزدوری کم دینی پڑے، پروفٹ زیادہ ہو. جاپان کو ری بلڈ کرنے کے لیے
نیوکلیئر اٹیک کے بعد سستے اٹیک لیبر کی ضرورت پڑی. جرمنی کو ورلڈ وار میں تباہ ہونے کے بعد آپ نے پڑھا ہوگا, نہیں پڑھا ہوگا تو پڑھنا چاہیے کہ ورلڈ وار کے بعد جرمنی میں ایک بلڈنگ باقی نہیں رہ گئی تھی. اس جرمنی کو ری بلڈ کرنے کے لیے سستا لیبر چاہیے. تو پھر یہ بات سامنے آئی کہ عورت آدھی تنخواہ یا اس سے بھی کم پر کام کرے. اب جب عورت کو سستے لیبر کے طور پر گھر سے باہر نکالنا تھا اور عورت نکلنے پر راضی نہیں تھی, صرف مسلمان عورت نہیں, پوری دنیا کی عورتیں وہ اپنے گھر کو جنت سمجھتی ہیں, اپنی فیملی کو اپنا سب سے بڑا گارڈن سمجھتی ہیں. اب اس عورت کو نکالنا ہے باہر, تو اس وقت ہزاروں ڈالر منتھلی کی سیلری پر فلورائڈ جیسے فلاسفرز کو کھڑا کیا گیا, سیکسول انارکی پھیلائی گئی, اور عورت اور مرد کی برابری اور عورت کے رائٹس پر فلمیں بنائی گئیں, ڈرامے کیے گئے, نکڑ ناٹک کیے گئے, اور عورت بھولی بھالی سمجھی کہ یہ ہمارے خیر خواہ ہیں, یہ ہم کو آزادی دلانا چاہ رہے ہیں. وہ آزادی جو گھر میں حاصل تھی, اس آزادی کو چھین کر وہ فیکٹری اور کارخانے کا غلام بنا رہے تھے. لیکن مجھے جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیز کو اور کالجز کو یہ فیسلٹی حاصل ہے کہ وہ فیکلٹی لیکچررز کو بلائیں اور آزاد مطالعہ کرائیں. وہ کتابیں جو انگریزوں نے چند لوگوں نے لکھی ہیں, صرف ان کتابوں میں سچائی نہیں ہے. انڈین ہسٹری کو انگریزوں نے جتنا بگاڑا ہے, ہندو مسلم زہر جو بویا ہے, یہ انگریز رائٹرز نے بویا ہے. ورنہ چھترپتی شیواجی مہاراج کا کمانڈر, توپوں کا انچارج ابراہیم خان کیوں تھا؟ یہ لڑائیاں راجوں مہاراجوں کی لڑائیاں تھیں. ان لڑائیوں کا دھرم سے کوئی تعلق نہیں تھا. وہ تو شاہ جہاں نے اپنے بھائی کو مارا تھا, وہاں کون سا ہندو تھا؟ یہ تو ہوا کرتی تھی بہت ایک بھائی دوسرے بھائی کو, چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان, اس سے کوئی مطلب نہیں. مسئلہ تھا اپنی مضبوط سرکار کے بچانے کا, بغاوت کو کچلنے کا, رائول گروپ کو کمزور کرنے کا. اس کے لیے ہندو کو بھی مارتا تھا, مسلمان کو بھی مارتا تھا, مسلمان کو بھی مارتا تھا, ہندو کو بھی مارتا تھا. ہمارے کالجز میں کم سے کم ویکلی کچھ لیکچر سچائیوں پر ہونے چاہیے. سائنس کی سچائیاں, سائنٹیفک ڈسکوریز اور ریویلیشنز کب شروع ہوئے؟ میں ایک سوال چھوڑ کے جاتا ہوں آپ کی سائنس ٹیچرز کے سامنے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ کے آنے کے بعد ہی سائنس کی ترقی کیوں ہوئی؟ اس سے پہلے بھی تو ہزاروں سال سے انسان برستا تھا. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے ملک میں کچھ سچ بولنے والے لوگ وہ کچھ ایسا کہتے ہیں کہ بہت پہلے بھارت کے لوگ چاند پر جا چکے تھے. اب وہ گیس کے اندر سے, جو گٹر کے اندر سے گیس نکلتی ہے, اس سے چائے بنائی جا سکتی ہے. یہ تو امریکہ کے سائنسداں بھی آج تک ان تھیوری کو دریافت نہیں کر سکے, مگر ہمارے ملک میں کوئی سچ بولنے والے ایسے پیدا ہو گئے ہیں جن کو اطمینان ہے کہ لوگ ان پڑھ ہیں, جو چاہو بولو, ان کے سامنے یہ نعرے لگائیں گے, انہیں کچھ پتہ ہے. ان کے پڑھے لکھے بھی بالکل ان پڑھ ہیں. ذرا یہ بات وہ جا کر امریکہ کی یونیورسٹی میں کہہ کر دیکھیں کیوں سائنس کی ترقی محمد رسول اللہ کے بعد ہی ہوئی. صاف جواب دیتا ہوں اس کا, صرف اس لیے ہوئی کہ ان سے پہلے دنیا ہر چیز کو آبجیکٹ آف ورشپ سمجھتی تھی. ہر چیز اس لائق ہے کہ اس کی پوجا کی جائے. گائے کی بھی پوجا کی جائے, پیڑ کی بھی پوجا کی جائے, گنگا کی بھی پوجا کی جائے, چاند سورج کی بھی پوجا کی جائے. اب جب انسان کسی چیز کی پوجا کرے گا
تو اس پر ریسرچ کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ جب اسلام کا انقلاب آیا اور اسلام نے ہر کچے پکے گھر میں رہنے والوں کو اس بات پر کنونس کر دیا کہ یہ سب چیزیں زمین، آسمان، سورج، چاند، سمندر، ہوائیں، پیڑ، جانور، دریا، ندی، سب یہ تمہاری سیوا کے لیے پیدا کیے گئے، تم بڑے ہو، یہ چھوٹے ہیں، تو بڑا چھوٹے کی پوجا تو نہیں کرتا بھائی۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی آفس میں آپ جائیں تو چپراسی چیئرمین کی کرسی پہ بیٹھا ہو، میں چیئر پرسن کے بارے میں تو نہیں کہوں گا، گستاخی ہوگی، لیکن کسی کارخانے کے چیئرمین کے پاس جائیں اور اور چپراسی بیٹھا ہوا ہو چیئرمین کی کرسی پر، اور چپراسی بیٹھا ہوا ہو چیئرمین کی کرسی پر، اور چپراسی کھڑا ہوا ہو کونے میں اور وہ نمسکار کر رہا ہو، تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ چیئرمین صاحب کو فوراً کسی اچھے اسپتال میں بھیجا جائے، کیونکہ ان کے فوراً مینٹل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ اسلام کو سمجھیں، میں خاص طور پر یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور قرآن کو سمجھیں تب آپ کو پتہ چلے گا عورت کے حقوق۔ اللہ اکبر، عورت صرف ایک شکل میں کیوں نظر آتی ہے؟ یہ بھی عجیب بات ہے، جب بولتے ہیں عورت کے حقوق تو صرف وائف یاد آتی ہے، آپ اپنی ماں کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ پہلی عورت تو ماں ہے، اور ماں کا حال یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ کے بارے میں نہیں کہا۔ یہاں مردوں کو شکایت ہو جائے کہ واہ بھائی واہ ہمارے قدموں کے نیچے کیوں نہیں ہے، میں نے تو آج تک کسی مرد کو شکایت کرتے ہوئے نہیں سنا، اس لیے کہ ہر مرد کسی ماں کا بیٹا ہے، اور اس مرد کو پتہ ہے کہ یہ جو بات کہی گئی ہے یہ میری ماں کے بارے میں بھی ہے، وہ اس کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ صرف بیوی کا رشتہ کیوں یاد آتا ہے؟ بہن کا رشتہ کیوں نہیں یاد آتا؟ محمد رسول اللہ کی کوئی بہن نہیں تھی، اور بچیوں سنو، ان کو حسرت تھی کہ میری کوئی بہن نہیں ہے، تو جس لڑکی نے بچپن میں ان کی ماں کا دودھ پیا تھا، حلیمہ سعدیہ کا، وہ دودھ کے رشتے سے ان کی بہن ہوئی۔ پھر عجیب بات یہ ہوئی کہ ایک مرتبہ وہ آئیں مدینے میں، اور اس لیے اس طرح نہیں کہ ایک مسلمانوں کے قافلہ گیا تھا، وہاں لوگوں کو سمجھانا شروع کیا، لوگوں نے مار دھاڑ شروع کی، انہوں نے اپنا ڈیفنس کیا، اور بالآخر وہ جیت گئے، اور وہاں کے لوگوں کو کچھ لوگوں کو اریسٹ کر کے وہ مدینے میں لائے۔ یہ پرزنر آف وار تھے، اور پرزنر آف وار کا بہت الگ رائٹس ہوتے ہیں، یہ کرمنل نہیں ہوتے، یہ جنگ کے قیدی الگ ہوتے ہیں، ان کو الگ طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ تو پرزنر آف وار کی حیثیت سے یہ لوگ مدینے میں آئے۔ اس میں ایک عورت تھی، ایک ینگ عورت یا لڑکی، وہ وہی تھی جو اللہ کے رسول کی بچپن کی دودھ شریک بہن تھی۔ حضور کو پتہ چلا تو آپ نے صحابہ سے کہا بھئی وہ میری بہن ہے، تم مجھے اجازت دو میں اس کو ریلیز کروں، رہا کروں، اور میں اپنے پاس بلا کر ایک بھائی کی طرح اس کو عزت دوں۔ وہ مسلمان نہیں تھی، مگر آپ نے اس کو اپنا بہن مانا۔ اب جب وہ آئی تو وہ تو بیچاری پرزنر تھی، تو وہ ڈر رہی تھی، گھبرا رہی تھی۔ حضور نے اپنی چادر اتار کر بچھا دی اور کہا شیما اس پر بیٹھو۔ وہ تو پانی ہو گئی۔ حضور نے پوچھا شیما تم کیوں ڈر رہے ہو؟ تو شیما نے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ پیغمبر بھی ہیں اور آپ عرب کے بادشاہ بھی ہو گئے، میں ایک دیہاتی ہوں، ان پڑھ، پتہ نہیں آپ کے دربار کی عزت کر پاؤں یا نہ کر پاؤں، مجھے گھبراہٹ ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول نے اس کے دل کو خوش کرنے کے لیے کیا کہا؟ یہ ہے بھائی کا ایک بیہیویئر بہن کے لیے۔ آپ نے اپنی آستین کھولی یا وہ کپڑا اٹھایا اور آپ نے اپنے لیفٹ آرم میں ایک جگہ دکھائی، کہا شیما بچپن میں کھیلتے کھیلتے تم نے مجھے کاٹا تھا، آج تک یہاں اس کا نشان موجود ہے، اور میں اس نشان کو دیکھ کر تم کو یاد کرتا رہتا ہوں۔ شیما تو رو پڑی، محمد
تمہاری عظمت کو سلام، محمد تم کتنے بڑے ہو۔ پھر محمد نے کہا دیکھو بڑا میں نہیں ہوں، بڑا میرا اور تمہارا پیدا کرنے والا ہے۔ تو شیما نے کہا کہ محمد کیا آپ میرا اس سے تعارف کرا سکتے ہیں؟ تو حضور نے کہا بس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ تعارف۔ شیما نے اسی وقت کلمہ پڑھا، اور اس کے بعد جانتے ہو بچیوں حضور نے کیا حکم دیا؟ اپنے گھر میں لے گئے، اپنی بیوی سے کہا کہ میری بہن آئی ہے۔ اب نند بھاگت کے جھگڑے تو مشہور، تو آپ کی بیوی بولی میں نے تو کبھی آپ کی بہن کے بارے میں نہیں سنا، یہ نئی بہن کہاں سے آ گئی؟ اوہو اللہ تم کو اچھی نندیں دے، کہو آمین۔ اس لیے کہ ساس اور نند دنیا کی سب سے خطرناک مخلوق ہے۔ الساس مساس وما ادراک مساس، اس لیے یہ دعائیں چپکے چپکے ابھی سے مانگا کرو، اس میں شرماؤ مت۔ اللہ میاں اچھی ساس دے دیجیے گا، اچھی نند دے دیجیے۔ دیکھو صدر محترم کہہ رہے ہیں آمین، کتنی محبت ہے ان کو تم سے۔ تو بیوی بولی کہ آپ کی بہن کہاں سے آئی؟ آج تک تو میں نے آپ کی بہن کے بارے میں سنا ہے۔ تب آپ نے پورا انٹروڈکشن کر دیا، انہوں نے بہت مہمان نوازی کی، خوب کھلایا پلایا، عزت کی، کہا میں تو مس کرتی تھی، کبھی آج تک مجھے کوئی نند نہیں ملی، اب تو میں آپ کو نہیں چھوڑوں، آپ کو یہیں رہنا۔ چند دن قیام ہوا، پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، اس کے گھر والے یاد کرتے ہوں گے، اس کو واپس کرنا ہے۔ 4 اونٹ منگوائے آپ نے، اور 4 اونٹوں پر یوں سمجھو کہ ٹریلر منگوائے 4، اور بہت غلہ، کھجوریں، گھی، تیل، نہ جانے کیا کیا اس کے اوپر لدوایا، اور ایک بھائی نے اپنی بہن کو اس سامان کے ساتھ، ان تحفوں کے ساتھ رخصت کی۔ اب وہ جب گئی تو محبت کے نشے میں ڈوب کر گئی، اور اپنے گاؤں جب پہنچی تو آپ حیرت کرو گی بچیوں کہ اپنے گاؤں میں گلی گلی، کوچے کوچے، دروازے دروازے وہ گھومتی تھی، اور ایک عجیب دیوانگی اور محبت کے ساتھ وہ اشعار پڑھتی تھی، عربی کے اشعار، جن کا مطلب یہ ہے آسمان تو نے محمد جیسا کوئی نہیں دیکھا، اے سورج، اے چاند، تو نے محمد جیسا کوئی نہیں دیکھا، دنیا میں کسی بہن کو ایسا بھائی نہیں ملا جیسا مجھے ملا ہے۔ تو اب جب مجھے کہتی تھی، لوگ پوچھتے تھے کون ہے بھائی، کون بھائی ہے تیرا، تو وہ پوری اپنی کہانی سناتی تھی۔ 22 دن کے اندر، نوٹ کر لو، 22 دن کے اندر وہ پورا قبیلہ اسلام میں داخل۔ آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ سلامت رکھے آپ کے وائس چانسلر صاحب کو، آپ کے چیئرپرسن صاحب عتیق صاحب کو، آپ کے جنرل سیکرٹری کو، آپ کے تمام ٹیچروں کو، کہ آپ کو ایک موقع ملا ہے۔ خاص طور پر میں اپنی بچیوں سے کہتا ہوں، آپ کو اگر نان مسلم سہیلیاں آپ کے ساتھ ہیں، کلاس میٹس آپ کے ساتھ ہیں، تو یہ آپ کے لیے گولڈن اپارچونٹی ہے۔ آپ ان کے سامنے پریکٹیکلی اسلام کو دکھائیے، زیادہ اسلام پر لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو دکھائیے کہ کیا ہے اسلام، اور پھر وہ اپنی فیملی میں جا کر وہ بچیاں بتائیں کہ پتہ نہیں لوگ مسلمانوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، مسلمان آتنکوادی ہوتا ہے، مسلمان اگروادی ہوتا ہے، مسلمان، اب تو ماشاءاللہ ہماری پارلیمنٹ میں بھی کچھ ٹائٹل دیے گئے ہیں مسلمانوں، واہ 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 واہ، ایک طرف چندریان چاند پر اتر رہا ہے، ایک طرف بھارت زمین کے نیچے دھنس رہا ہے۔ بچیوں تمہیں اس کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا، تمہیں ایک ماحول بنانا ہوگا اس ملک میں، محبت کا، پریم کا، ایکتا کا، اتحاد کا۔
یہ نفرت کے سوداگر اس ملک کے دشمن ہیں. تمہیں اپنی فیملی سے لے کر اپنی محلوں تک، اپنی پریوار تک، اپنی لارجر فیملی تک یہ پیغام پہنچانا ہوگا کہ ہم سب ایک ہیں. اور اسی لیے بھارت کے جو فور فادرز تھے، جو آزادی کے فریڈم فائٹرز تھے، انہوں نے جو کانسٹیٹیوشن بنایا. I can say with all authority, the Indian Constitution is one of the best constitutions in all world. آج اس سمویدھان کو بدلنے کی سازش کی جا رہی ہے، آج اس کانسٹیٹیوشن کو بدلنے کی سازش کی جا رہی ہے. یہ تھوڑے سے لوگ، آپ ان کو ناکام کر سکتی ہو. بچیوں، تم بہت بڑا کام کر سکتی ہو، بہت بڑی چینج لا سکتی ہو اس دیش میں. آپ اچھی خوش قسمت ہو کہ اس کالج میں پڑھتی ہو، جہاں ایسی یکجہتی ہے، جہاں ایسی انسانیت ہے، جہاں ایسی آپس کی محبت ہے. بچیوں، آپ مسلمان بچیوں کو میں کہتا ہوں کہ آپ پڑھو کہ اصلی بھارتی ویدک دھرم کیا تھا، اصلی سناتن دھرم کیا تھا. سناتن دھرم میں مورتی پوجا نہیں تھی. میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، کوئی آئے مجھ سے ڈیبیٹ کرے. سناتن دھرم میں مورتی پوجا نہیں تھی. شاشوت دھرم کہتے ہیں اس کو، جس کو قرآن میں دین قیم کہا گیا. شروع سے لے کر آخر تک سب سے زیادہ سیدھا چلنے والا دین وہ ہے شاشوت دھرم، وہ ہے سناتن دھرم، اور اسی کا نام ہے اسلام. اس کو سمجھیے. آپ کا کالج اس کا ایک زبردست مرکز بنے. میں دعاؤں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. دل میں کہنے کو تو بات بہت ہے. آپ سے شکایت ہے کہ آپ نے اتنے شاندار آڈینس کو سامنے بٹھایا، دیش کا مستقبل بٹھا دیا، اور مجھ سے کہا زیادہ لمبی بات مت کریے گا. عجب دستور زبان بندی ہے یہاں تیری محفل میں. بہت بہت شکریہ.